بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل ایک عرصے کے بعد تھوڑا سا پرسکون ہونے لگا ہو، راتوں کی بے خوابی ختم ہو رہی ہو، اچانک دل کو ایک گہرا سکون آ جائے اور روح جیسے خاموشی سے کہہ رہی ہو اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ خاموش تبدیلیاں، یہ نامعلوم سی راحت، یہ صرف اتفاق نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو انہی 3 نشانیوں پر ہے جو بتاتی ہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کر چکا ہے اور اب وہ تمہیں سکون کی طرف لوٹا رہا ہے۔ پہلی نشانی ہے جب انسان گناہوں، دکھوں اور ٹوٹے خوابوں کے ساتھ جیتا ہے تو دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے جو نہ کسی کو نظر آتا ہے نہ زبان پر آتا ہے، بس اندر اندر دباتا ہے، روتا ہے، جلتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی پر رحم فرماتا ہے تو وہ دل سے وہ اندیکھے بوجھ کو بھی آہستہ آہستہ ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کوئی شخص آپ سے معافی مانگتا ہے، یا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا صرف دل میں اچانک احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ نے دل سے وہ بوجھ اٹھا لیا ہوتا ہے جس کو لے کر تم مہینوں، شاید سالوں سے جی رہے ہوتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دل کا سکون اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ انعام ہے ان کے لیے جنہوں نے سجدوں میں آنسو بہائے ہوں۔ جب تمہاری دعاؤں کا پہلا اثر یہ ہو کہ دل ہلکا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہارے قریب آ چکا ہے اور اب تمہارے حالات بدلنے والا ہے۔ دوسری نشانی ہے وہ راتیں یاد ہیں تمہیں جب تم صرف روتے تھے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی چپکے سے تکیے میں منہ چھپا کر، لیکن اب جب آنکھوں سے آنسو رک گئے ہیں، جب دل کہتا ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے اور تم رونا چھوڑ کر صبر کرنے لگے ہو، تو یہ دوسری بڑی نشانی ہے کہ سکون تمہارے دروازے پر اب دستک دے چکا ہے۔ اللہ صبر کے بعد خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صابرین کو خوشخبری سنا دو، اور وہ خوشخبری سکون قلب کی صورت میں آتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد ختم ہو گیا، بلکہ اب تم نے درد کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تم نے قبول کر لیا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے تھا، اور جو ہونے والا ہے وہ بہتر ہی ہوگا۔ یہ قبولیت ہی اصل سکون ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہاری روح کو قرار ملتا ہے، اور وہ قرار اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، یاد ہے وہ دن جب نماز تمہیں بوجھ لگتی تھی، تسبیح ہاتھ میں پکڑنا تمہارے لیے مشکل لگتا تھا، قرآن کھولنا تمہارے دل کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب اچانک دل چاہنے لگا ہے کہ سجدہ لمبا ہو جائے، کہ اذان کی آواز دل کو سکون دے، کہ اللہ کا نام دل میں اترنے لگے۔ تو یہ سب ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ عبادت میں دل لگنا یہ سب سے بڑی علامت ہے اس بات کی کہ سکون تمہارے قریب آ چکا ہے۔ اللہ نے دل میں ایک دروازہ رکھا ہے جو صرف اس کے ذکر سے کھلتا ہے، اور جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو نہ دنیا کی فکر رہتی ہے نہ لوگوں کا خوف، بس ایک نور سا دل میں اترتا ہے اور دل کہتا ہے یہی ہے میرا اصل مقام، اللہ کے قریب۔ یہ 3 نشانیاں بظاہر چھوٹی سی تبدیلیاں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہ وہ لمحے ہیں جب تمہاری تقدیر بدل رہی ہوتی ہے۔
جب اللہ چاہتا ہے کہ تم لوٹ آؤ تو وہ تمہیں خاموشی سے واپس لے آتا ہے۔ نہ شور ہوتا ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے، بس اندر ہی اندر روشنی پھیلنے لگتی ہے اور تم ایک نئی صبح کے مسافر بن جاتے ہو۔ اگر تم ان نشانیوں کو محسوس کر چکے ہو تو ایک بات یاد رکھو، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے کہ لوٹ آؤ، پہلے جیسا نہ بنو، نیا بن جاؤ، بہتر بن جاؤ۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اللہ آگے ہوتا ہے۔ اگر تم ابھی ان نشانیوں کو محسوس نہیں کر پا رہے تو پریشان مت ہو، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ تمہارا وقت آئے گا، تمہاری رات ختم ہوگی، تمہارے آنسو ایک دن خوشیوں میں بدلیں گے۔ بس اللہ سے امید مت چھوڑنا، کہیں تمہارے صبر کی آزمائش مکمل ہونے والی ہو۔ اگر تمہیں بھی دل کا سکون واپس مل رہا ہے، اگر تمہیں بھی عبادت میں مزہ آ رہا ہے، اگر آنکھوں سے آنسو رک گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سکون کو سنبھال کر رکھو۔ اللہ کا دیا ہوا سکون صرف اسی کے دروازے پر محفوظ رہتا ہے۔ اپنے دل کو اس رب کے حوالے کر دو جس نے تمہاری راتوں کو سنا اور تمہیں پھر سے جینے کا حوصلہ دیا۔ اگر میرے یہ الفاظ آپ کو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کسی اور کا دل بھی سکون کی طرف واپس آ سکتا ہے، کسی اور کی دعا تمہارے ایک کلک سے قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ سکون دے اور آپ کو کبھی مایوس نہ ہونے دے۔ آمین۔